معزز حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو انسان سبحان اللہ جب استعمال کرتا ہے تو اگر صحیح طریقے پر استعمال کرے تو اس کے فوائد بھی ملتے ہیں، اور اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال نہ کرے تو یقیناً اس کے نقصانات بھی جنم لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے جو ہم غذائیں کھاتے ہیں، غذائیں کھانے کا طریقہ بھی ہے۔ اگر ہم غذاؤں کو جو استعمال کرتے ہیں بس اوقات ہم اس میں بڑی بے احتیاطی کر لیتے ہیں، اور آج کل کے دور کے اندر تو غذا کے اندر کھانے میں اتنی جلد بازی ہو چکی ہے اور اتنی افراتفری، اور پھر ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے بیٹھ کر کھانا ہے یا کھڑے ہو کر کھانا ہے۔ اور اب تو ہم کیونکہ پیسے والے ہو چکے ہیں، مال و دولت آ چکی ہے، تو ہمارے ہاں بیٹھ کر کھانا جو ہے یہ ایک معیوب سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھ لیں شادی بیاہ اور ان کے اندر اتنے کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور مہنگے سے مہنگے، اچھے سے اچھا کھانا اور اچھی سے اچھی غذا کا بندوبست کیا جاتا ہے، لیکن وہاں کھانے والے کس طرح کیسے کھاتے ہیں؟ اگر وہیں پر کوئی بیٹھ کر کھانا کھائے تو وہ معیوب سمجھا جاتا ہے، اور وہیں پر اگر کوئی کھڑے ہو کر کھائے تو وہ فیشن سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارے میں حدیث مبارکہ کیا ہے۔ قربان جائیے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے ہمیں سبحان اللہ ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی فراہم کی۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بدہضمی کا شکار ہو، تمہیں بدہضمی ہوتی ہے، کھانے کے بعد تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو یہ غور کرو کہیں تم ٹیک لگا کر تو کھانا نہیں کھاتے، کہیں تم کسی یعنی کہ کہیں پر کھڑے ہو کر تو کھانا نہیں کھاتے، تو ٹیک لگا کر کھانا کھانا، تکیہ لگا کر کھانا کھانا، اور اسی طریقے سے کھڑے ہو کر کھانا کھانا، ناظرین کرام اس سے بدہضمی کی شکایت ہمیشہ رہتی ہے اور اس کا معدہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کھانا کھاتے وقت ہمیں بہترین طریقہ اب اصل میں ایک وقت ایسا آ چکا ہے کیونکہ پہلے زمانے کے اندر لوگوں کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، زمین پر دسترخوان لگتا تھا، اور ماشاءاللہ بڑے سمٹ کر سب ایک ہی پلیٹ میں، ایک ہی تھالی کے اندر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک ساتھ کھانا کھاتے ہو تو اس میں برکت بھی زیادہ ہوتی۔ فرمایا کہ سبحان اللہ، ایک ساتھ جب کھانا کھاتے ہو تو اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، کیونکہ درمیان میں سے نہ کھاؤ، کیونکہ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت کا نزول ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ناظرین کرام پہلے زمانے کے اندر جہاں اس کھانا کھانے میں ہمیں آپس میں محبتیں ملتی تھیں، وہیں پر سبحان اللہ بیٹھ کر کھانا کھانے میں ہمارا نظام انہضام بھی درست ہوتا تھا۔ تو ہمیں اگر آج بھی دیکھیں، اگر تو کوئی شرعی عذر ہے کسی کے ہاں، ہمارے ہاں بہت سے ایسے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، جو بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے، تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے ہاں کرسی پر، میز پر بیٹھنے کا، اب یہاں تک کہ بچے جو ہے وہ زمین پر بیٹھ نہیں سکتے، بچے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بیچارے کہیں شرمندہ ہوتے ہیں۔ ایک تو بیچارے اتنے ٹائٹ اور چست لباس ہمیں ان کو پہناتے ہیں، حالانکہ چست لباس پہننا بھی صحت کے لیے مضر ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بتاؤں، ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے وہ لوگ جن کا معدہ ہمیشہ خراب رہتا ہے تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کا زاربند، یعنی جسے پہلے زمانے میں ناڑا کہتے تھے، تو اب تو بیلٹ ہو چکی ہے، پینٹ کے اندر پینٹ پتلون بہت زیادہ لوگ پہنتے ہیں، کوئی مذاقے کی بات نہیں، ہر کھلا ڈولا لباس آپ پہنتے ہیں، اس میں کوئی مذاقے کی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ بیلٹ باندھ کر بیٹھتے ہیں تو بیلٹ کی وجہ سے آپ کا جو پیٹ ہے اس پر دباؤ، اس پر پریشر پڑتا ہے، اس پر پریشر پڑنے کی وجہ سے ہم بہت سی، اور جہاں مثانے کی کمزوری کی شکایت ہمیں ہو جاتی ہے، وہیں پر ہمارے معدے کی خرابی بھی جنم لیتی ہے۔ تو اس لیے حضرات کرام اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی غذاؤں کو، نعمتوں کو استعمال کریں، کھائیں پیئیں، سبحان اللہ، یا پہننے کے لیے لباس پہنے تو ایسا لباس پہنے جو یقیناً خوبصورت تو اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن وہ لباس میرے اور آپ کے جسم کو سکون کے، میرے اور آپ کے جسم کے لیے سکون کا باعث ہو، نہ کہ اس کے لیے
اتنا مہنگا ترین لباس پہننے کے باوجود بھی اگر آپ نے اتنی مہنگی پینٹ کی جو ہے وہ خریدنے کے باوجود بھی اگر آپ کا معدہ ہی اس سے خراب رہے تو ناظرین کرام پھر اس کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے یہ تھوڑی سی توجہ دلانا میں ضروری سمجھتا تھا